الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں درود شریف کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ چند اہم گزارشات اسی عنوان سے مختصراً سماعت فرما لیجیے، پھر گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں درود پڑھنا سکھلایا گیا ہے، وہاں پر اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو براہ راست ہم کیوں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے؟ تو علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سراپا نقص ہیں، ہم سراپا عیوب ہیں، ہمارے اندر بے پناہ عیوب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اپنی طرف سے براہ راست حضور کی ذات اقدس پر درود بھیج سکیں، اس لیے ہم اللہ جو کہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اس کی ذات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے درود بھیجیے۔ ایک دوسری بات علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھی ہے کہ جب اللہ درود بھیج رہے ہیں تو پھر ہمیں درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ جب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں تو پھر بھائی ہمیں کیا ضرورت پہنچی کہ ہم بھی درود بھیجیں؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس عظمت اور اس مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی درود بھیجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور تیسری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تمام کی تمام انسانیت پر حضور کا احسان ہے۔ اگر حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو ہمیں کوئی راستہ نہ ملتا کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ حضور ہمارے محسن ہیں، حضور کا احسان ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، حضور کا احسان ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، حضور کا احسان ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین کیا ہے۔ تو محسن کا احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، اگر بدلہ چکانے کی طاقت نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا کرو۔ تو حضور چونکہ محسن انسانیت ہیں اور حضور کا احسان ہے ہم پر، تو ہمیں اس محسن انسانیت کے احسان کا بدلہ چکانے کا حکم دیا گیا، اس لیے ہمیں یہ تاکید دی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ چند احادیث ہیں درود کے فضائل کے حوالے سے، ویسے تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی بیان کر دی تھی، مختصراً چند احادیث اور سماعت فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ضرور حضور کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی حضور کو کوئی کام پیش آ جائے، کوئی خدمت کی ضرورت ہو، تو ہم میں سے ایک بندہ ہر وقت حضور کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار بڑا مشکل کام ہے یہ ماسک پہن کے بولنا، سانس نہیں آتا۔ میرے ایک نمازی مجھے کہتے ہیں جی آپ ماسک نہیں پہن کے آئیں گے تو کوئی اور بھی نہیں پہن کے آئے گا۔ میں کہ یار میں نماز کیسے پڑھاؤں ماسک پہن کے، میرے تو جان پہ بن جاتی ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے،
اور باغ میں تشریف جب لے گئے تو حضور نے وہاں پر نفل نماز کا آغاز کر دیا، اور جب حضور سجدے میں پہنچے تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وسوسے آنے لگے کہ کہیں خدا نہ خواستہ حضور کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، اور فرماتے ہیں کہ میں اس تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں رونے لگا۔ تو جب حضور نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ، مجھے تو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوران نماز ہی میری امت کے متعلق ایک بشارت سنائی، تو میں نے اس بشارت کو سن کر بطور شکرانہ اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ اب وہ امت کے متعلق بشارت کیا تھی؟ فرمایا کہ امت کے متعلق بشارت یہ تھی کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھائی کون سا مشکل کام ہے؟ 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، 24 گھنٹوں کو ہم نے اپنے مختلف کاموں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ بھائی 9 بجے سے 5 بجے تک ہم نے دفتر کی ڈیوٹی کرنی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو کیا اس میں سے ہم 5 منٹ یا 10 منٹ بھی حضور کے لیے نہیں نکال سکتے؟ تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ابھی آگے سنیں آپ کہ کتنے فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے درود بھیجنے کے بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مجھے اچانک ایک بات اور بھی یاد آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کی قبولیت میں کوئی شک اور تردد ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادت میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کو ہر حالت میں قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، کتنی بڑی شان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ جس کیفیت میں بھی، جس حالت میں بھی درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امت کی لیے بشارت دی گئی، اس لیے میں نے شکرانے کے طور پہ یہ سجدہ طویل کر دیا۔ اب ذرا یہاں پر سوچنے، اسپیکر نہیں چل رہے، یہ ایک چھوٹا والا ہی چل رہا ہے، باہر والے نہیں چل رہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بشارت ہمیں مل رہی ہے، سجدہ شکر ہمارے لیے کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہمارا حضور کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تو بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سیاحین فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ان کا کام ہے بس چکر لگاتے رہنا۔ جہاں کوئی ذکر کا حلقہ ہو، جہاں پر کوئی درود پاک کا حلقہ ہو، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں وہ درود پاک کا ہدیہ اور نذرانہ لے کر پیش ہوتے ہیں اور امتی کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود کا نذرانہ بھجوایا ہے۔ بھئی ایک دفعہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچ گیا انشاءاللہ۔ ادھر ہم نے پڑھا نہیں اور ادھر پہنچا نہیں، تو اب کسی کے ذہن میں یہ نہ سوال پیدا ہو کہ بھئی اتنی جلدی کیسے پہنچ جاتا ہے، کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال نہ پیدا ہو کہ اتنی جلدی کیسے پہنچ جاتا ہے۔ بھائی ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، بائی روڈ سفر کریں گے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، 18-20 گھنٹے کا۔ ٹرین پہ جائیں گے تو بھی اتنا ہی سفر، لیکن ہوائی جہاز سے جائیں تو وہی سفر ہے، لیکن کتنے گھنٹے کا رہ جاتا ہے؟ گھنٹہ سوا گھنٹے کا۔ ٹھیک، تو ہوا میں جب سفر کیا تو وہ سفر سمٹ گیا۔ تو یہ تو انسان کی ایجاد ہے نا، تو فرشتے جن کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے ان کی رفتار کیسی ہوگی؟ تو اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے۔ ہمارے یہاں آج کل یہ بڑی مصیبت ہے نا، ہاؤ کین اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اس اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ درود پاک کا نذرانہ یہاں سے لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود بھجوایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔
بھائی اپنے 24 گھنٹے کی روٹین میں سے 10-15 منٹ نکال لیجئے، خاص کر دیجئے، اور اس میں یہ ارادہ اور تہیہ کر لیجئے کہ اس وقت میں نے دنیا کا کوئی اور کام نہیں کرنا، میں نے صرف درود پڑھنا ہے۔ اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 3 منٹ مقرر کر لیں، ہر نماز کے بعد 3 منٹ، زیادہ نہیں، 5 کر سکتے ہیں، 5 منٹ کر لیں، نہیں تو کم از کم 3 منٹ ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ بس ارادہ کر لیں کہ ان 3 منٹ میں نے اس درود کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ ایک دفعہ کیلکولیشن کر لیں کہ 3 منٹ میں یہ درود کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا، کم از کم 15، 20، 25 مرتبہ تو، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مرتبہ۔ تو اگر فرض کریں کہ 20 مرتبہ بھی آپ 3 منٹ میں یہ درود پڑھ لیتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد اگر آپ 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 نمازوں کے بعد کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 100 مرتبہ، ایک تسبیح آپ کی درود کی۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت میں میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑھتا ہوگا۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، کیوں؟ قبر میں میرے متعلق سوال ہونا ہے۔ بھائی حضور کو پہچانیں گے تو جواب دیں گے نا، من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے، اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کیا جانتے ہو ان کے متعلق؟ حضور کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، کیا جانتے ہو ان کے متعلق؟ بھائی حضور کو زندگی میں یاد کیا ہوگا تو وہاں پر جا کر بتائیں گے نا کہ یہ ہیں وہ جن کا ساری زندگی ہم تذکرہ کرتے چلے آئے۔ اور اگر حضور کا ذکر ہی نہیں کیا ہوگا، حضور پر درود ہی نہیں پڑھا ہوگا، تو پھر کیسے حضور کے متعلق کل قبر میں جا کر جواب دیں گے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ نے، حضور کے روضے پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی طاقت اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے کی اپنی کوئی طاقت، یار اس کو اتار ہی لوں، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ سانس پھولنا شروع ہو گئی، خدا کی پناہ، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے اتنی دیر تک پہن لیتے ہیں ماسک۔ اچھا، تو کیا فرمایا حضور نے کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی طاقت بھی دے دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اپنے پاس کوئی طاقت، وہ خود سے کوئی طاقتور، خود سے تصرف کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا تو اس کے پاس اختیار آیا۔ دنیا بھر میں روئے زمین پر جب بھی کوئی انسان درود پڑھتا ہے، وہ اس درود کو اچک لیتا ہے، وہاں سے لے لیتا ہے، پک کر لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر فلاں شخص نے حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے درود لیتا ہے اور حضور کے روضے پر جا کر بتاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، باپ کا نام لے کر کہ اس بندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ حضور تک یہ درود پہنچ گیا ہمارا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں ابھی بہت سیدھا اور مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں تو اس مضمون کے لیے تو بہت ساری نشستیں درکار ہیں۔ میں صرف ترغیب دلانے کے لیے کہ بھائی اپنی زندگی کے معمولات میں سے ایک معمول یہ درود پڑھنے کا بھی بنائیے۔ جمعے کے دن اور شب جمعہ میں خاص طور پر، جمعے کا دن اور شب جمعہ میں خاص طور پہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، حضور تک درود پہنچایا جاتا ہے، حضور تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جمعے کی رات، یعنی جمعرات کا جو دن ہے، جب مغرب ہو جائے بس اس کے بعد شب جمعہ شروع ہو گئی، بس اس وقت سے ہی اپنا روٹین بنا لیں، 5، 10، جب موقع ملے، جب یاد آئے درود پڑھنا شروع کر دیں، جب موقع ملے، جب یاد آئے درود پڑھنا شروع کر دیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کثرت کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم 3 پر ہوتا ہے، عربی زبان میں کثرت کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم اس رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، 300 مرتبہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یہ سوئی کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کے جو
اثرات ہوں گے وہ آپ کو خود اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، 100 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرض ہو، وہ قرض کی ادائیگی کی نیت سے درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ کاروبار میں تنگی ہو، کاروبار میں برکت کے لیے ترقی کی نیت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ کام حل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک جملہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ اس بات کو سنبھال لیں۔ درود پاک کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ آپ جس جائز مقصد کے لیے درود پڑھیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد حل فرما دیں گے۔ جس جائز مقصد کے لیے بھی، ناجائز نہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے درود پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں درود پاک کے حوالے سے، میں نے اس کو ضروری سمجھا آپ کے سامنے بیان کرنا۔ اب چلتے ہیں سورہ احزاب کے اگلے مضامین کی طرف۔ میری کوشش ہے کہ آج انشاءاللہ ان مضامین کو مکمل کر دیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بھائی جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو کس طرح اذیت دی جا سکتی ہے؟ تو بھائی اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا انکار کرنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے کہ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ مشرکین کے متعلق یہ فرمایا، جو مشرکین کہتے تھے نا کہ اللہ کی بیویاں بھی ہیں، اللہ کے بچے بھی ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بھائی نہ اسے کسی بیوی کی ضرورت ہے، نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ خود ہے، وہ یکتا ہے۔ احد 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 اس ذات کو کہتے ہیں جس کا دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ احد اس ذات کو کہتے ہیں جس کا دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یوزین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے۔ ابن آدم میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، فرمایا کہ حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم میرے متعلق جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا کہ وہ میرے متعلق جھوٹ بولے۔ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے ہم؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی زندہ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانہ یوں ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ ایسا ہو گیا، وقت یوں ہو گیا، وقت خراب آ گیا، حالات۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اس میں زمانے کا کیا قصور ہے؟ زمانہ تو میرے اختیار میں ہے، حالات تو میرے اختیار میں ہیں، میں جیسے چاہوں جب چاہوں جن حالات کو جدھر موڑنا چاہوں موڑ سکتا ہوں، اس میں زمانے کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ میں خود زمانہ ہوں کا کیا مطلب؟ کہ حالات اور زمانہ سب وقت میرے اختیار میں ہیں۔ میں چاہوں تو دن کو رات میں تبدیل کر دوں، میں چاہوں تو رات کو دن میں تبدیل کر دوں، میں چاہوں تو گرمیوں کے بعد سردیاں لے آؤں، میں چاہوں تو سردیوں کے بعد گرمیاں لے آؤں، میں جب چاہوں جیسا چاہوں جہاں چاہوں وہاں میں کر سکتا ہوں۔ لوگ زمانے کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کا خود کا یہ فتویٰ ہے، اللہ کا خود کا یہ فیصلہ ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت برستی ہے ان پر اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور جس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جائے اس کی نہ دنیا میں خیر رہتی ہے اور نہ آخرت میں۔ دنیا تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اور دوسرے نمبر پر کیا بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا، رسالت کا، ختم نبوت کا انکار کرنا، یہ حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اکابرین کے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً
ان کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حج یا عمرے کے لیے گئے تھے، پھر مدینہ میں حاضری دی تو ارادہ یہ کیا کہ بس اب یہیں پہ رہ جانا ہے، واپس نہیں جانا، میں نے یہیں پہ رہ جانا ہے۔ تو اسی رات حضور کی خواب میں زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر رہ کر کیا کرو گے، جاؤ واپس ہندوستان جاؤ، بر صغیر جاؤ، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی میری نبوت کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کرنا چاہتا ہے، تم یہاں پر بیٹھو گے، جاؤ وہاں پر جاؤ اور ختم نبوت کے لیے کام کرو جا کر۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کوئی بدبخت، کوئی ظالم اس دنیا کے اندر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کا دل وہاں پر دکھتا ہے۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، میں ہمیشہ اس عنوان پر بات کیا کرتا ہوں کہ آج کوئی یہاں پر حضور کی کسی سنت کو پامال کرتا ہے، حضور کا دل وہاں پر روزے میں دکھتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری باتیں وہاں تک پہنچتی نہیں ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے؟ حضور تک سارے امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں کہ بھئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں اور یہ ان کے کرتوت ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ اس وقت حضور کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ ہم خود سبب بن رہے ہیں حضور کو تکلیف پہنچانے کا، ہم خود سبب بن رہے ہیں حضور کو اذیت پہنچانے کا، پھر دوسروں سے گلا کیسا؟ ہماری یہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ زوال پذیر لوگ ہیں۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ خود ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، ذمہ داری دوسروں پر ڈال دو۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے۔ بھائی انہوں نے سازش کی، تم ان کی سازش کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ مودی نے آ کر یہاں پر تمہیں کہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کیبلیں لگواؤ اور ہمارے انڈیا کے ڈرامے اپنے گھروں کے اندر دکھاؤ۔ مودی نے آ کے آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے یہاں پر؟ نہیں، آپ نے خود لگوائی ہے۔ یہودیوں نے کہا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون پکڑا دو اور انٹرنیٹ کے کنیکشن دے دو اور جو وہ چاہیں جیسا چاہیں وہاں پر دیکھتے رہیں۔ یہ بل گیٹس نے آپ کو آ کر سکھائی ہیں یہ باتیں؟ نہیں، آپ نے خود کیا ہے یہ کام۔ کیوں دوسروں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے اور عیسائیوں کی سازش ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ ہر الٹا کام ہم خود کرتے ہیں، الزام دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ ہر الٹا کام، ہر غلط، ہر دو نمبری۔ کم تولنا یہودیوں نے ہمیں سکھلایا کہ کم تولا کرو۔ دھوکہ دینا یہودیوں نے ہمیں سکھلایا ہے۔ وہ آ کر ہمارے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو دھوکہ دیا کرو۔ وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی 2 نمبر سبزیاں بیچا کرو، 2 نمبر پھل بیچا کرو۔ انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑ کے ہم سے ریکویسٹ کی ہے؟ نہیں، ہم خود کر رہے ہیں یہ سارے کام اور ذمہ دار ہم ان کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے۔ لیکن کتنا کو بچ جائیں گے یہاں سے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ ایک طرف ہمارے فیصلے ہیں، ایک طرف اللہ کے فیصلے چل رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، تم خود اٹھاؤ گے۔ تمہارے گناہوں کا بوجھ یہودی نہیں اٹھائیں گے۔ تم جتنا مرضی کہہ دو یہودیوں کی سازش ہے، جتنا مرضی کہہ دو عیسائیوں کی سازش ہے، جتنا مرضی کہہ دو کہ یہ ہندوؤں کی سازش ہے، لیکن تمہاری غلطیوں کا بوجھ تمہیں خود اٹھانا پڑے گا۔ وہ لوگ تمہاری غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی جا کر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتے ہیں۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں کی، بات صرف یہیں پر ختم نہیں کی، بلکہ آگے ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ بھائی ایک طرف اللہ کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ۔ فرمایا کہ جو مومن ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مردوں کو یا عورتوں کو بلا وجہ ناحق، تو فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بہت بڑا گناہ اپنے اوپر پال رہے ہیں۔ ناحق، ناحق کا لفظ آ گیا، ناحق کا لفظ بلا وجہ۔ یہ نہیں کہ آپ غلطی کرو اور آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکا نہ جائے۔ دنیا میں ہر جگہ پر، پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ ہر کوئی شخص کسی نہ کسی کا ماتحت ہے اور ہر کوئی شخص کسی نہ کسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہر جگہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ آپ اس طریقہ کار سے ہٹ کر چلیں اور کوئی آپ کو کچھ کہے بھی نہ، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اس آیت کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے، نہیں۔ جہاں ملازمت کر رہے ہیں وہاں اپنی ملازمت پوری کریں، وقت پورا دیں، تب جا کے تنخواہ حلال ہوگی، وگرنہ وہ تنخواہ حرام ہے۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے،
3 گھنٹے بیچ میں سے غائب، پھٹا مار دیا، اپنے ذاتی کام کرنے چلے گئے، تو بس پھر سمجھ لو کہ حلال آمدن کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس پر انشاءاللہ پھر آگے جا کے بات کریں گے۔ میں آج سورہ احزاب کے مضامین مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخر میں آ جائیں سورہ احزاب کے آخر میں آ کر ایک مرتبہ پھر پردے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس موضوع پر میں بہت تفصیل سے 2-3 نشستیں 4 نشستیں پہلے بات کر کے آ چکا ہوں۔ سورہ نور کے اندر بھی بات ہو چکی ہے، سورہ احزاب کے اندر بھی بات ہو چکی ہے، اور سورہ احزاب کے آخر میں پھر یہ بات آ رہی ہے۔ چند باتیں اس حوالے سے سماعت فرمانے پھر گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر جو آیات آئی ہیں توجہ میری طرف پوری توجہ رکھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر جو آیات آئی ہیں فرمایا کہ یا ایھا النبی، خطاب کس کو کیا جا رہا ہے براہ راست؟ بولے بھائی، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب کیا جا رہا ہے؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیں، دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، اور تیسرے نمبر پر تمام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں۔ کیا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ گھر سے بلا وجہ باہر نکلو نہیں، اور اگر نکلنا پڑ بھی جائے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اس طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ یہ آیت میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی نماز پڑھنا کیا ہے، ہم فوراً بتاتے ہیں جی فرض ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے، ہم فوراً بتاتے ہیں کہ فرض ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے، ہم فوراً بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ تو بھائی صرف فرائض یہ 3-4 تو نہیں ہیں، فرائض تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ ان فرائض میں سے ایک فرض یہ پردہ بھی ہے۔ اس فرض کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ دقیانوسی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ بھائی اگر یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور آپ کی نظر میں یہ دقیانوسیت پر مبنی ہیں، تو بھائی ہمیں ایسی دقیانوسیت قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا قرآن یہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ کا قرآن اگر قیامت تک کے لیے ہے، جو کہ ہے، تو اس کا ہر حکم، بولو بھائی، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے۔ اب کسی کا دل مانتا ہے نہیں مانتا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک جملہ جو میں تواتر کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ آج جو یہ نام نہاد دانشور اور نام نہاد روشن خیال، دراصل یہ لوگ تاریک خیال ہیں۔ یہ نام نہاد روشن خیال، یہ بیبیاں جو موم بتیاں لے کر سڑکوں پہ باہر نکل آتی ہیں، کبھی بینر اٹھا کے نکل آتی ہیں، یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، بھائی اپنا کھانا خود گرم کر لو اور اپنے کام خود کر لو، یہ اس قسم کی بکواسیات پر مبنی جو ہر سال اور 2 سال 1.5 سال 6 مہینے کے بعد اس طرح کے جو مظاہرے کیے جاتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکم اس وقت کے لیے تھا، یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے، آج ایڈوانس دور ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دور بدلتا جا رہا ہے، تو بھائی گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی ہو، حضور کے صحابہ موجود ہوں، حضور کی بیویاں موجود ہوں، حضور کی بیٹیاں موجود ہوں، کیا اس سے زیادہ بھی پاک اور صاف کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا کہ حضور کی موجودگی میں، حضور کے صحابہ کی موجودگی میں اس سے زیادہ پاک اور صاف معاشرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود حکم کیا دیا جاتا ہے کہ بھائی گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے باہر نکلو۔ یہ کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، حضور کی زوجہ مطہرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے کو ملاقات کے لیے آتی ہیں۔ وہ مسجد سے باہر کھڑی ہیں، حضور مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ 2 صحابہ کرام وہاں سے گزرے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضور کی زوجہ ہیں، آنکھیں نیچی کر کے گزرنے لگے۔ حضور نے روکا، بھائی رکو، ٹھہرو، ادھر آؤ، یا رسول اللہ حکم، یہ میری بیوی ہے۔ سمجھ رہے کیا فرما رہے ہیں حضور کہ یہ میری
میں عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے متعلق بدگمانی کریں گے؟ فرمایا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ تو انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر حملہ آور ہو، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ حضور ہیں، حضور کی بیوی ہیں، صحابہ ہیں، تینوں پاک ہیں، ہم ان سے زیادہ پاک ہیں؟ ہماری بیویاں ان سے زیادہ پاکیزہ بیویاں ہیں؟ ہماری اولاد حضور کی اولاد سے زیادہ پاکیزہ اولاد ہے؟ ہمارا معاشرہ حضور کے معاشرے سے زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے؟ اس کے باوجود حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی گھر سے باہر نکلنا ہے تو چادر لپیٹ کر گھر سے باہر نکلو۔ یاد رکھیے گا کہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہ عید کی نماز کو واجب قرار دیا، نہ جمعے کو فرض قرار دیا، نہ گھر سے باہر نکل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا حضور نے فرض قرار دیا۔ کوئی عورت کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں سنت ہے، ادا کرنا چاہیں تو آنے دو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے فرض کو چھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ خود سوچیں آپ بھائی، بتائیں مجھے، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ فرض کا مقام اونچا ہے کہ سنت کا مقام اونچا ہے؟ فرض کا۔ تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے فرض کو چھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ ہمارے ادھر علاقے میں ایک مرتبہ میرے خلاف تحریک چل پڑی کچھ بیبیوں نے کہ جی مولوی صاحب ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا پردہ کر کے آؤ، سو بسم اللہ۔ میں نے کہا وہاں سے گھر سے میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بند سور کے آؤ گے تو میں کبھی بھی مسجد کے اندر نہیں آنے دوں گا، کیونکہ یہاں پر پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اب پردہ کرنا فرض ہے تمہارے اوپر، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا سنت ہے، تو فرض کو چھوڑ کر سنت کی ادائیگی یہ کہاں کا قرین انصاف ہے؟ اور پھر جب حضور کی اپنی تعلیمات اس حوالے سے موجود ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے زیادہ افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ نماز جو اپنے گھر کے کمرے میں ادا کرتی ہے وہ صحن کی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ عورت تو ہے ہی چھپا کر رکھنے کی چیز، ہم نے اس کو نمونہ بنا دیا۔ او خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اور کچھ نہیں تو وہ فیس بک پہ جناب اپنی بیویوں کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو بھائی، معذرت کے ساتھ لفظ شاید میرا تھوڑا سا سخت ہو جائے، کو تھوڑی سی غیرت اپنے اندر ہمیں باقی رکھنی چاہیے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی تصویریں لگا لگا کر؟ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں ہم لوگ، بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر ترقی اسی چیز کا نام ہے تو میری نگاہ میں اس سے زیادہ پسماندگی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ذہنی پسماندگی ہے، ذہنی پسماندگی۔ عورتوں کو بھی آگے سے چھوٹ مل گئی ہے، پردہ کرنا چھوڑ دیں۔ جی میرا شوہر کہتا ہے جی پردہ نہیں کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کہو اپنے ایمان کی فکر کرے، کلمہ پڑھے دوبارہ اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کروائے۔ یہ تو فرض ہے، اس میں تو میری اور آپ کی پسند ناپسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر، دل اور دماغ کی بتیاں جلا کر پھر ذرا سوچیں کہ ایک حکم اللہ کا ہے، میں اس میں یہ کہوں کہ جی مجھے پسند نہیں ہے تو کیا میرا ایمان باقی رہے گا؟ اور بھائی جب اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آ گیا پھر پسند ناپسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو اس پر عمل کرنا ہے، بہرحال عمل کرنا ہے۔ دل چاہتا ہے تب بھی عمل کرنا ہے، دل نہیں چاہتا تب بھی عمل کرنا ہے۔ بہرحال میں بات کو اب ختم کر رہا ہوں مختصر کر کے۔ سن 5 ہجری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ازواج مطہرات گھر سے باہر نکلتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے کہ ازواج مطہرات گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بھی ہے جو روایات میں آیا ہے، وہ بھی میں مختصراً عرض کر دوں کہ حضرت عمر اپنی بیوی کو بھی منع کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ جایا کرو۔ وہ کہتی ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم نے، تم ہمیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ اب حضرت عمر بھی تو حضرت عمر ہیں، ایک دن فجر کی نماز میں اپنی بیوی سے پہلے نکل آئے، راستے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت صحیح احادیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ جیسے ہی ان کی بیوی وہاں سے گزری، پیچھے سے نکلے چھپ کر، ایسے کر کے ہاتھ لگایا اور پھر واپس جا کے چھپ گئے۔ اب وہ پریشان بھاگی گھر جا کے حضرت عمر بھی پہلے سے گھر میں پہنچ گئے دوسرے راستے سے۔ او ہو آج تو بڑا کام خراب ہو گیا، بڑا کام، کیا ہوا؟ بھائی آج کسی نے مجھے ایسے راستے میں چھیڑ دیا، میں پہلے ہی منع کرتا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حضرت عمر کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی پردے کا حکم نازل ہو جائے، کوئی خواتین کے متعلق ایسی پابندیاں آ جائیں۔ 5 ہجری میں اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سارے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ بھائی اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، بھائی چادریں لپیٹ کر گھر سے باہر نکلا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلا کرو۔